السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فصلت یا سورہ سجدہ، رکوع دوسرا ہے اور آیت 9 سے ابتدا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ پوچھئے نا ان سے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم انکار کرتے ہو بالذی، اس کا جس نے، یعنی اس ذات کا جس نے، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا فرمایا۔ کتنی وسیع و عریض زمینیں ہیں، کتنے دنوں میں؟ فی یومین، 2 دن میں۔ یوم واحد ہے، تثنیہ یومین، اور جمع ایام۔ وتجعلون، اور ٹھہراتے ہو تم، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے ساتھ تم ٹھہراتے ہو، اندادا، ند کہتے ہیں مد مقابل، جیسے بت وغیرہ، اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہ سونا رب، وہ تو رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ را بابا روٹ ورڈ ہے، پالنے والا ہے، پیٹ بھرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ایک ایک اعضاء کو اس کی خوراک باہم پہنچانے والا ہے۔ چرند پرند، چلنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، رینگنے والوں میں، سب جو سمندر میں، خشکی میں، ہواؤں میں، سب کا وہی رب ہے۔ وجعل فیہا، اور اس نے بنائے زمین میں، رواسیا، راسین، وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کے کسی جگہ پر ٹھہرنے اور استوار ہونے کے لیے، یعنی ٹھہرانے اور استوار کر دینے کے معنی میں آیا ہے۔ سورہ سبا کے اندر پہ ہے، وقدور الراسیات، اور بڑی بھاری دیگیں جو ایک جگہ پر جمی رہتی ہیں۔ رواسیہ جمع ہے راسیہ کی، جو چیز زمین میں گڑی ہوئی ہو۔ بندرگاہ کو بھی عربی میں مرسا کہتے ہیں، کیونکہ کشتیاں اور جہاز جہاں پہنچ کر اپنے لنگر ڈال دیتے ہیں۔ پہاڑوں کو رواسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں زمین میں دور تک چلی گئی ہوتی ہیں، یوں نہیں ہے کہ ایسے اوپر رکھ دیا گیا، نہیں، ظاہر ہے اتنی بڑی زمین ہے تاکہ اس کے اندر اضطراری حرکت نہ ہو، یہ محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ کیونکہ کہ جیسے ہم لوگ میخیں وغیرہ نہیں ٹھوکتے، ایسے ہی ہے، یہ رب کا نظام ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، تھوڑے نہیں، بہت زیادہ، کہیں پہاڑیاں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مختلف کلر بھی ہیں، کبھی غور کیجئے گا، بہت سارے کلر کے پہاڑ ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے۔ وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، اور اللہ نے ہی زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں بنائے ہیں۔ وبارک فیہا، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں، کس میں؟ زمین میں، پھر پہاڑوں میں، پہاڑوں کے اندر اتنی زیادہ معدنیات، سونا، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ آپ ذرا نیٹ سے سرچ کر کے دیکھیے تو صحیح، کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ بس کوئی ہو حرکت کرنے والا، بس بیٹھ کے خالی ٹک ٹاکر نہ بنو، یوٹیوبر نہ بنو، کچھ بنو، مسلمانوں کچھ بنو۔ دیکھو اللہ نے یہ جو بنایا ہے نا، اس کو کور کر کے رکھ دیا تاکہ خود تلاش کرو، آپ لوگ اٹھو۔ آج ہمارے مومنین کی جو حالت ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، رب کریم ہم لوگوں پر رحم فرمائے۔ تو رب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اسی نے پہاڑ بنائے اور اللہ نے اس میں برکتیں رکھ دی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں اندازے سے مقرر کر دی، اقواتها، غذائیں۔ سطح زمین پر بہت ساری مخلوق ہے اور ہر ایک کا انداز بھی الگ ہے، مور ہے، چرند و پرند ہیں،
شیر ہے، بکری ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی زمین پر رینگ رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں والا، کوئی 4 ٹانگوں والا، کوئی گھاس سے پیٹ بھرتا ہے، کوئی گوشت سے، جھینگے کیڑے کھانے والے، ہر چیز ظاہر ہے اس کی، جیسے سچے موتی بھی باز کھاتے ہیں، تو ہر ایک کی ضرورت. اور اشرف المخلوقات انسان جو ایک چیز پہ ٹھہرتا نہیں، اس کے لیے ہر چیز اللہ تعالی نے پیدا فرما دی. یعنی اس میں غذائیں ہر قسم کی رکھتی. کتنے دنوں میں؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں. اور ان کا حصول یکساں ہے، یہ نہیں کہ امیروں کے لیے اللہ غریبوں کے لیے نہیں، بس محنت کرو. سواء للسائلین، ان کا حصول طلبگاروں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، جو محنتی لوگ ہیں ان کے لیے یکساں ہیں. ثم استوى، پھر اس نے توجہ فرمائی. استوا کا صلہ جب الہ ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. کدھر؟ الی السماء، آسمان کی طرف. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان، اس وقت وہ محض دھواں تھا. کیا چیز؟ آسمان دھواں تھا. فقال لہا، پھر اس سے یعنی آسمان کو، وللارض اور زمین کو فرمایا، دونوں کو تعمیل حکم اور ادائے فرض کے لیے کیا فرمایا؟ ایتیا، کہ آ جاؤ تم دونوں، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا اس کے اپوزٹ یعنی مجبوری سے. ایک ہوتا ہے خوشی سے، طوعاً اطاعت کرنا، خوشی سے، کرہن کراہت سے، پسند نہ ہو اور کرنا. تو قالتا، دونوں نے عرض کیا، زمین نے بھی اور آسمان نے بھی، اتینا طائعین، ہم خوشی خوشی حاضر ہیں، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خوشی خوشی. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پس انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں بنا دیا. ہمیں ایک چھت بنانا تو کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ چاہتا تو منٹ میں بنا سکتا تھا، لیکن یہ بھی ہمارے لیے کہ اتنے دنوں، یعنی ایک لمٹ رکھے، لیکن کام ٹائم پہ آپ لوگ بھی پورا کرو. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اس کے حسب حال وہی فرمائی. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا، سجا دیا، سنوار دیا. کبھی سورج آ رہے ہیں، کبھی چاند، کبھی تارے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، اور اتنی خوبصورت آسمان کا کلر. کبھی بادل، وحفظا، اور اسے محفوظ بھی کر دیا. آپ ایسے چھت چھوڑو تو اسے اٹھا کے لوگ لے جائیں، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اس نے اس کی حفاظت کیا بھی، یعنی خوب محفوظ کر دیے انہیں. ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، یہ سارا نظام، سارے کا سارا نظام سب سے غالب، سب کچھ جاننے والے رب کریم کا. فین اعرضوا، پھر اگر وہ نہیں بات مانتے، اعراض کرتے، منہ موڑتے، فقل، تو آپ فرمائی، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرایا ہے. یہ ڈرائے جیسے الارم ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ فوراً ایکٹیو ہو جاؤ اور سیف جگہ پہ چلے جاؤ، ایسے ہوتے ہیں نا. تو یہ اس معنی میں ڈرانا ہے. صاعقۃ، بجلی کی کڑک، چنگاڑ، عذاب، موت، آگ جو آسمان سے برسے، بجلی گرانا، گرنا. سائقہ یساکو کا مصدر ہے یہ. سوائقن جمع ہے زمین پر گرنے والی بجلی، زور سے گرجنے والی اور گرج کے صدمے سے بے ہوش ہونے والی، یہ سارے اس کے معنی ہیں. اور یہ عاد اور سمود پہ آئی تھی، تو بجائے اس کے کہ تم آزمو، تم پہلے سمجھ جاؤ. اذ جاءتہم الرسل، کچھ یاد ہے جب آئی ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے بھی پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے یہ سمجھانے کے لیے ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر ہمارے رب کی مرضی ہوتی کہ ہمیں کچھ سمجھائے تو فرشتے نازل فرما دیتا. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، پس جو دے کر تم بھیجے گئے ہو نا، ہم اس کا ٹوٹلی یا سرے سے انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ، پس رہی قوم عاد کی، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق تکبر کیا، کیونکہ بندے کے پاس ہوتے ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں تکبر کدھر سے آ جاتا ہے. وقالوا، اور کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، تکبر تھا.
اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوی ہے، ان سے زیادہ قوی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے مانا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں مانا۔ پہلے ان کو سمجھایا، انبیاء کرام بھیجے، جب انہوں نے نہیں مانا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بس ہم نے ان پر سخت ٹھنڈی تند ہوا بھیج دی۔ سرسرا جیسے سخت ہوتی ہے، جیسے عذاب والی چیز، سخت ٹھنڈی دنوں میں بس بھیج۔ کون سے دن تھے؟ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ ظاہر ہے وہ جب تباہ ہو گئے تو ان کے لیے تو ایسے ہی تھا نا، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں ذلت آمیز عذاب اس دنیوی زندگی میں چکائیں۔ یہ دنیا کا عذاب تھا، ٹھنڈی ہوا اتنی سخت آئی، ابھی بھی تیز ہوا ہے تو بہت کچھ اڑا کے لے جاتی، اتنے بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں وہ بھی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، اسی طرح بلڈنگ، ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ والا عذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب اخزا، پیچھے تھا عذاب الخزی، ذلت آمیز عذاب، اور اخزا زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رسوا کن عذاب ابھی انہیں آخرت میں ملنا ہے یا ملے گا یا ان کو مل چکا ہے۔ وہم لا ینصرون، اور ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی۔ وَأَمَّا، اور باقی رہے ثمود، فَأَهْدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا۔ تو اندھے کو کیا کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں، کدھر گرتا ہے؟ گڑھے کے اندر۔ انہوں نے سیدھی راہ کو تو نہیں، الٹی راہ یعنی اندھا پن، گمراہی کو چن لیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے ہدایت کو تو نہیں پکڑا، اندھے پن کو پسند کر لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو انہیں عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ کیسا تھا؟ ہون تھا، رسوا کن، بما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کے باعث انہیں یہ سزا ملی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے ان لوگوں کو نجات دی۔ وہ لوگ جو اللہ کی ماننے والے تھے نا، ان کو نجات ملی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہتے تھے۔ ہوا ایک ہی ٹائم پہ چل رہی تھی، بہت سخت، لیکن ظالموں کو رگڑ دیا اور اہل ایمان بچ کے۔ بہت سارے پیچھے جو انبیاء کرام کے واقعات پڑے تھے اس میں بھی تو یہی تھا نا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں، اور بہت ساری جو ہم لوگ پیچھے پڑے کہ سیم ٹائم سیم سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے ظالموں کو مار دیا، ختم کر دیا، اور اہل ایمان کو بچا لیا دنیا میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، اور آخرت میں بھی جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کی خبرداری والے کام کرنے سے انسان خود بھی سرخرور رہتا ہے، ڈرتا چھپتا جھکتا کہیں سے نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، قدرت کاملہ اور علم اور حکمت کی خوبصورت دلائل اور شواہد پیش کیے گئے کہ کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر کفار سے سوال کیا گیا کہ جن کو تم شریک بناتے ہو ذرا انصاف سے بتاؤ کیا یہ خوبیاں ان میں موجود ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں آئے گا۔ تو پھر تم سے بڑا ظالم اور احمق کون ہوگا جو ذرے کو آفتاب کا ہمسر اور قطرے کو سمندر کا ہم پایا خیال کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ زمین جس پر تم آباد ہو، جس کی فضا میں تم سانس لیتے ہو، کسی بت نے یا دیوتا نے پیدا کیا؟ نہیں، زمین تو تمہارے ان معبودوں کی تخلیق سے پہلے موجود تھی۔ اس کا پیدا کرنے والا رب ہے جو سارے جہانوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی کہ پھر بھی تم اپنے ہاتھ سے کچھ پتھر لے کے سنوار سجا کے
अल्लाह का हम पाया करार देते हो। ज़मीन के ऊपर आप देखिए मुख्तलिफ जो चीज़ें, जो पहाड़ का स्पेशली तस्करा है, डॉक्यूमेंट्री देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा। कुरान करीम पढ़ा होता तो खैर डॉक्यूमेंट्री भी देखने की आदत नहीं थी। पहाड़ों के शिकम पेट में दहाते हैं, मादनियात हैं, कोयला है, सोना है, प्लाटीनियम है और बहुत कुछ है। बस हिम्मत इंसान को करनी पड़ेगी। हिम्मत करोगे तो फिर बरकत हासिल कर सकोगे। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो खाली रोते रहोगे। क्या करते रहोगे? रोते रहोगे। जिन कौमों ने मेहनत की उनको अल्लाह ने फल दिया। आप भी मेहनत करोगे तो अल्लाह आपको भी रिवार्ड देगा। देखो मालिक ने वो जो तुम्हारा राज़िक है, रिस्क का वादा जिधर आप होते हो पूरा कर रहा है। पेट आप भर के सोते हो ना, सारे खा पी के सोते हो, तो रब के राज के अहकामात को भी गौर से सुनो। जमीन और आसमान बनाएगी और फिर उनको जब बुलाया गया कि तुम अताअत करो खुशी से या ना खुशी, तो उन्होंने दोनों ने कहा कि खुशी से, क्योंकि हमसे तो बेहतर वो ठहरे जो खुशी से अताअत करें। और आज जो लोग सवालों जवाबात कर रहे हैं कि ये नहीं तो वो नहीं, उनके लिए मैं कहूंगी कि डूब मरने का मकाम है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। हमारा काम तो ज्यादा अताअत करना होना चाहिए था। तो क्या हमारे अमल बताते हैं? फिर कौमों के किस्से बताएं। देखो वो कौमें नाफरमान थी, उन्होंने अपने इल्म को ही बेहतर जाना और अंबिया की जरूरत को भी महसूस नहीं किया, बल्कि कहने लगे कि अगर हमारा रब हमारी इस्लाह चाहता तो हमारे साथ फरिश्ते भेज देता, इस तरह इस्लाह हो जाती है। हालांकि फरिश्तों की बोली ये बड़ा समझते नहीं समझते। जो नहीं मानने वाला होता तो उसके खामखा की जुबान लंबी हो जाती है। जैसे जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है, एक रोज अबू जहल, हम लोग कहते हैं ना मक्का, और मक्का देखिए मक्का के अंदर जाहिलों का अब्बा मौजूद था अबू जहल, और चंद दूसरे कुरैश के सरदार इकट्ठे थे। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में वो बातें छिड़ बैठी। कहने लगी कि इस शख्स की हकीकत अभी तक हम पर नहीं खुली। अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो सहर और कहानत के फन में माहिर हो या इसके साथ शायर भी हो तो हम बात करने के लिए भेजें। अब वहां बैठा हुआ था उतबा बिन रबी, बोला मुझसे ज्यादा माहिर और कौन होगा। उतबा बिन रबी जाता है, गुफ्तगू करता है, और उधर भी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना। सबसे पहले गया, इधर उधर की बातें की, कहा कैसे हमारे अबा अजदाद को आप गुमराह कहते हो, हमारे माबूदों की बेहुरमती करते हो। अगर आपकी तहरीक का मकसद हुकूमत हासिल करना है हम आपको देंगे, बादशाही करना चाहते हो तो हम आपको करने देंगे, अगर कोई रिश्ता चाहते हो हम एक नहीं 2 शेजाएं आपको पेश कर देंगे, अगर पैसा चाहते हो तो हम सोना चांदी के ढेर आपके कदमों में लगा देंगे। इतना होगा कि आपकी कई पुश्तें खाएंगी, फिर भी कम नहीं होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो चुप हुआ ना तो फरमाया क्या तो कुछ और भी कहना चाहते? उसने कहा नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह मुबारक पढ़ी, और महबूब की जुबान हो, कुरान करीम हो, तो असर दिल पे ना करे, ये कैसे हो सकता है। उतबा सुनता रहा साकित होकर। फिर जब आद और समूद के इन अजाबात की बारी है, ज़रा अरबी तो वो जानता था ना। जैसे यहाँ पे पहुंचा तो तिल मिला उठा, रसूलुल्लाह के लबे अक़दस पर हाथ रख दिए, कहने लगा मैं तुम्हें रहम का वास्ता देता हूँ, बस कीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। वहां से उठा, मजलिस में जाने के बजाय, ज़रा वो लोग तो इंतजार कर रहे थे बड़ी बेचैनी के साथ, वो घर चला जाते। जब ये लोग ना रहे उसके घर पहुंच गए तो कहा उतबा ऐसा लगता है कि तूने रसूलुल्लाह का दीन इख्तियार कर लिया और उसके दस्तरखान ने तेरा दिल मोह लिए। अगर तुम्हारे पास लजीज खाने के लिए पैसे नहीं तो हम चंदा इकट्ठा करते हैं। इस तरह तौहीन अल्फाज जब उसने सुने तो वो भी जाहिल था, वो भी इस बात में आ गया और कहने लगा अबू जहल तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे ज्यादा दौलतमंद हूँ। बात यह है कि मैं हस्बे प्रोग्राम गया जरूर था, मैंने बात भी की थी, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया बखुदा वो
نہ شاعر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ کہانت والے ہیں. انہوں نے سورہ حامیم کی آیات پڑھنی شروع کر دی اور پھر کہنے لگا جب عاد اور سمود تک پہنچے تو میں ڈر گیا. میں جانتا تھا کہ رسول اللہ جب گفتگو کرتے تو جھوٹ نہیں بولتے. میں ڈر گیا کہ ہم سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے. وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن چونکہ جاہل تھا، پھر جاہلوں کی صحبت تھی تو پھر بد نصیب ادھر تو نہ آیا، تباہ ضرور ہو گیا. تو یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ نافرمانی سے بچیں. عذابات اجتماعی رسول اللہ کی دعا کے صدقے نہیں آ رہے تو ضروری تھوڑا ہے کہ ہم بار بار ایسے غلط کام کریں. کون سا جرم ہے جو آج اہل ایمان کے اندر موجود نہیں ہے؟ آج جرم نہیں، جرائم ہیں. پہلی قومی شاید تھوڑا کرتی تھی، ابھی لوگ زیادہ کریں. بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچیوں کو، نہ لڑکیاں محفوظ، نہ لڑکے محفوظ، نہ زندگیاں محفوظ، نہ دولت محفوظ. اتنا لالچ، استغفر اللہ. استاد جو بڑے محترم ہوتے تھے، آج میں نے ایک واقعہ سنا تو میں ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کے اندر سے جان نکل گئی. استاد اور ڈاکٹر آج قاتل بن گئے. ہر طبقہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. یہ زوال کی علامت ہے. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. یہ عذابات کے واقعات پڑھ کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں جیسے کام بھی کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کزن تھا قارون، اس کے پاس پیسہ بہت تھا. اس نے بھی اپنی کتاب پوری یاد کی تھی، اس کو آتی تھی، لیکن پیسوں کے لالچ نے اسے تباہ کر دیا. وہ بھی واقعہ ہم لوگوں کے لیے کہ تباہی کی طرف نہ جاؤ، تباہی کی طرف نہ جاؤ. جو انبیاء نے بتایا ہے ان کے پیچھے چلو، اللہ کی باتوں کو سنو، احکامات خوشی سے قبول کرو. وہ آپ کے بھلے کے لیے، کیونکہ جو بناتا ہے اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے، اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اور اسلام تو رہتی دنیا تک رہے گا، اور بنانے والے کو پتہ ہے کہ یہ ہر دور کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کرے گا. اور جن قوموں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، کامیابیاں ان کا مقدر بن گئی تھی. وہ پرسکون تھے، وہ کامیاب تھے، اپنے پرائے ان پر ٹرسٹ کرتے تھے. دولت کی کمی نہیں تھی، ہر شعبہ حیات میں وہ نمبر 1 تھے. اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ قرآن کریم سے دوری، قرآن و سنت سے دوری ناکامیوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور پھر ابھی جو ہمارے چینلز ہیں، ان پڑھ لوگوں سے ہم لوگ رمضان کے اندر سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چینل کے اندر جو برائی بے حیائی آ رہی ہے، اللہ ہم لوگوں پر رحم کرے. ہم لوگ اگر ایسی طرح خاموش رہے، تماشائی بنتے رہے تو یہ گند دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے. پھر برائیوں سے ہماری نسلوں کو اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. کسی کو اٹھنا ہوگا. جب ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ صالحین بھی پیدا کرے گا اور اچھے لوگ بھی پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ آسانیوں والا معاملہ کرے.